ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ زیادہ تر بات یہ کی تھی زکوٰۃ فطرہ جو بھی آتا ہے مولوی حضرات اپنے لیے تو اٹھا لیتے ہیں، غریب کیا کریں گے؟ دعوت اسلامی نے اس سال باب المدینہ کراچی میں اگر 60 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں، تو کہ 60 مساجد میں کیا دعوت اسلامی والے ہی جا کر نماز پڑھیں گے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ داڑھی والا؟ داڑھی والے کون تھے؟ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ بلکہ اگر آپ یوں نارمل جائے تو آپ کو لوگ مولوی بولیں گے۔ اب نمبر 2 یہ کہ یہ غریبوں کو دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے، اس سے انکار کس نے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے چندہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب بچ جائے تو ہم کو دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئلہ لے کر کسی کے پاس بیٹھو گے کہ اس کو دھو دو، تو معذرت کے ساتھ کوئلہ دھلتا نہیں ہے۔ عوام الناس کے لیے الگ مسائل ہیں جو کہ عوام الناس میں بیان نہیں کیے جاتے، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو جی کہ عوام الناس میں بیان کیے جاتے ہیں تو اسی لیے بیان کرتے ہیں۔ پیشنٹ جائے ڈاکٹر کے پاس تو کیا ڈاکٹر اس کو پوری علاج کی اول تاخیر ہسٹری بتاتا ہے؟ ورنہ نارمل آدمی کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ 4 گولیاں اتار لو، اس کو بھی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ 4 گولیاں کیوں اتارو، یہ 4 گولیوں میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ 4 گولی کیسے بنی ہے، یہ کہاں جا کر کیا اثر دکھائے گی۔ اتنی بات کہہ رہے گا ڈاکٹر بولے کہ بازو میں جا، میرا دوسرا پیشنٹ انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سے کوئی وضاحت طلب نہیں کرتا۔ عوام کے لیے واقعی مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خواص کو خواص کی بات بتائی جائے گی۔ خاصا دیگل آما آدھے نہیں مناسب کرنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیلے، آپ نے ہیلے کے بارے میں بتایا، اور ہے نا اس میں آپ کی گفتگو جو وہ مذہبی دینی اس پر ہی گھوم رہی تھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم، آپ کو معلوم ہے ہم میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہمارے لیے بھی جیسے کچھ ہماری طرف بھی آ جائیں کہ آپ جہاں لے کے جائیں گے۔ اب ہیلے سے کچھ ہلو گے تو میں کیا بولوں گا، آپ بھی تو ہیلے پر ٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کے ہیلے کی میرا ہیلا نہیں ہے میرے بھائی، یعنی آپ کی گفتگو جو تھی ہیلے کے متعلق، ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم مطلب میں پرسنلی تو سیٹسفائی ہو گیا ہوں اس سے نا، ہاں، لیکن ہے کہ نا مطلب الحمدللہ کہ ہیرا کیا اور عوام الناس کے مسائل کے جو میں نے سوال کیا تھا اس کے مجھے سیٹسفیکیشن ہو گئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں، ایک چیز ہے جیسے ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو اب یعنی ہم جیسے آپ ہیلا کر لیتے ہیں مولوی حضرات، تو ہم بھی پھر ہے نا اپنی فیلڈ کے حساب سے، ہم ظاہر میڈیا کے لوگ ہیں تو ہم کسی اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے ڈائریکشن کے حساب سے، پروڈکشن میں، ٹیکنیکل میں کوئی بھی ایسا کام کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے ہم یعنی ہیلا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہیلا مطلب آپ کو ابھی بھی آپ گھما پھرا کر ہی بات کر رہے ہیں، ہیلا ہی کر رہے ہیں پورا، یہ ہمارا پورا سلسلہ ایک طرح سے ہیلے بازی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ایک ہوتا ہے جائز ناجائز، حرام اور حلال، اور ایک ہوتا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ کام کر لینا، کوئی تھوڑا سا گھما دینا، منافقت نہ کریں، سمپل سی کوئی ایسی چیز ہو، سادی سی کوئی چیز ہو، اور بات چیزیں حکمت عملی کے تحت طے کی جاتی ہیں، اس کو ہیلے کا نام دے دیں، مرضی آپ کی۔ ہر ورڈ کو ہر جگہ، جیسے انہوں نے کہا کہ جناب وہ حقوق، تو حقوق کا لفظ جہاں حقوق کی بات آئے گی وہاں رکھا جائے گا نا، ہر لفظ اپنی جگہ ہی پر رہے گا، تبھی اس کے آپ معنی نکال سکیں گے۔ یہاں بات تو بالکل شرعی مسئلے کی جا رہی تھی۔ آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کی جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اس کا تعلق تو آپ کے پروفیشن سے ہے، اس کا کوئی ایز سچ کوئی اتنا کوئی ڈیپلی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہاں بات ہے شرعی مسئلے کی کہ زکوٰۃ کسی کی ضائع ہو سکتی ہے، ایک حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے۔ اس میں تو ہم مطلب کہ ہمیں تو یوں سمجھے کہ زکوٰۃ بھی لینی ہے، اس کے ہیلے بھی کروانے ہیں، جس سے ہیلا کرنا ہے اس کو بھی ڈھونڈنا ہے، اس کے بھی جو شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کو بھی کسی پریشانی الجھن سے بچانا ہے، جس نے دیا ہے اس کی پائی اتروانی ہے، پھر اس کے ہمیں امین بننا ہے، ہم اس کو ایز امانت کے طور پر لیں گے، امین بن جائیں گے، اس کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، اس کا پورا حساب کتاب رکھنا ہے کہ کوئی پیسہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کسی کی زکوٰۃ لیٹ نہ ہو جائے، اتنے سارے مسائل تو وہ خود لے رہا۔ آپ تو چلو آپ ہیلے کے نام پر ہی آپ تو زکوٰۃ دے کر چھٹے پڑے نا، آپ نے اگر 1 کروڑ 2 کروڑ روپے دے بھی دیے تو آپ تو زکوٰۃ دے کر چھٹے پڑے کہ یار ہم نے زکوٰۃ دے دی بھائی دعوت اسلام والے کو، ہم نے فلاں عاشق رسول کو زکوٰۃ دے دی اور یہ ہماری زکوٰۃ کو ادا کر دے، اس کو وکیل بنایا آپ نے، ایز اے وکالت اس کو آپ نے دے دی، لیکن اب اس کی ذمہ داری تو شروع ہو گئی نا، اس کا کتنا بڑا بوجھ ہو گیا۔ آپ تو بعض اوقات مڑ کے ہی نہیں پوچھتے ہو،
دعوت اسلامی کو لوگ عموماً مرغا نہیں پوچھتے، اعتماد کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، کام دیکھتے ہیں کہ یار یہ لے رہے ہیں تو دکھا، نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو خود وہ طبقہ ہی اپنے اوپر اتنا سارا وزن لے رہا ہے نا، اور پھر اس کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہم لوگ جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں. اب سب سے بڑی ٹرانسمیشن الحمدللہ ہماری چل رہی ہوتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے اندر شرعی معاملات میں بھی شاید کچھ چھوٹ ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں سادگی اختیار کرنے کا جو ہے نا کہا جاتا ہے. ہم بہت سارے اب بڑی بڑی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں مقابلہ دن اور سب کچھ، مگر ہم سادگی کو اختیار کرتے ہوئے سیٹ بھی چھوٹا بناتے ہیں. عید آتی ہے، عید کے اوپر بھی جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ بھی بڑی سادہ سادہ سی ہوتی ہیں. باہر ایک خوشیوں کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ عید آ گئی ہے، اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے تھوڑا سا ایک پرسوس کیفیت بھی ہوتی ہے چاند رات سے ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہے، تو ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ رکھا جاتا ہے کہ سادگی کی طرف ہمیں لے کر آیا جاتا ہے، جبکہ دنیا دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں تو تھوڑی سی آزادی ہے، تو اس میں کیوں ہمیں تھوڑا ریسٹرکٹ رکھا جاتا ہے؟ شاہد صاحب اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے کہ جس طرح یہ چاند رات کے اوپر ہمارے جو قافلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں عید والے دن گھر پر آئیں، یہ مولوی جو ہیں یہ سارے بھیج دیتے ہیں قافلے کے اندر. اور دوسرا عید کے اندر بھی لوگ جو ہوتے ہیں ہنسی خوشی گزارتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے رو رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس میں کیا ہے ایسا؟ اور ایک اور ان کے جیسے نا سیٹ اتنا خرچہ نہیں کرنے دیتے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے ظاہر ہے. ایک تو سیٹ خرچہ نہیں کرنے دیتے، پھر اس کے بعد ہے نا کچھ اور سادگی کے بھی درج دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کمپٹیشن کا دور ہے، آپ ذرا سمجھ، ہم اس فیلڈ میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی اسی فیلڈ میں تھے، اب یہاں پر چینل اس فیلڈ میں، تو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا، اور اس حساب سے آپ اگر کریں نا تو ہم کمپٹیشن کے قائل ہیں. اور کمپٹیشن کرنے کے لیے پھر اگر سامنے والے کے ہاتھ میں گن ہے تو آپ ہے نا پتھر سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو بھی گن سامان حرب رکھنا پڑے گا. تو ہم یعنی آپ ہمیں یعنی اتنا فری ہینڈ دیتے نہیں ہیں. اور دوسرا پھر جیسے ابھی رمضان میں ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، بہت سارے چینلز پہ بھی چل رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی چل رہی ہیں. اب چینلز پہ اور ہے نا دنیا میں بانٹا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کوئی ایک کتاب دے دیتے ہیں یا کوئی ایک مٹی کا پیالہ دے دیتے ہیں امیر اہل سنت کا، مدینے کی تسبیح دے دیتے ہیں. دیکھیے ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو تعلق ہے، آپ کو کتنے سال ہو گئے شہزاد بھائی مدنی چینل میں؟ الحمدللہ جتنے سال مدنی چینل کو 7 سال ہو گئے. جی. کیا آپ کے مدنی چینل میں، جس کو آپ اسکرین بیوٹی کہتے ہیں آپ اپنی اصطلاح میں، 7 سال میں آپ کو اس کی چینجز نظر آئی ہے؟ جی نظر آئی. دیکھیں اب میں بھی، آپ نے مجھ سے سیریس سوال کیا ہے، میں بھی سیدھا سیدھا آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو چینجز نظر آئی ہے، لیکن کراس کروں گا میں آپ کو. فرمائیں. دیکھیں چینجنگ نظر آئی ہے، بالکل آئی ہے، لیکن اصل میں ابھی میڈیا وار شروع ہو گئی ہے اور وہ نہیں گئی ہے. اگر میڈیا وار نہ ہوتی تو ہم چینل آن ہی نہ کرتے. جی ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں یعنی ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے نا، اور ایک لنگڑا گھوڑا ہوتا ہے، اس کو ریس میں شامل نہیں کرتے. تو ہمیں ہماری جو ریس ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس سے. ہم وہ ابھی جو کر رہے ہیں، ابھی جو سوچ رہے ہیں، وہ ہمیں نا 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد امپلیمنٹ کریں گے. جب تک ہمارے جو مخالفین یا جو دوسرے ہیں وہ کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو معلوم ہے. تو ہمیں یعنی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ساتھ ٹو ساتھ یعنی سائڈ ٹو سائڈ چلنا پڑے گا، اور ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں تھوڑے براڈ وہ ایکشن لینے پڑیں، بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. ابھی ہم مدنی چینل کے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں. مدنی چینل کا یہ آفس ہے، دفتر ہے. کوئی بول سکتا ہے یہ بہت سادہ ہے، بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ آپ کو دعوت اسلامی کا کلچر پتہ ہے، نیچر پتہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا نیچر یہ چٹائی اور کھال ہے. امیر سنت کا جو نیچر ہے وہی دعوت اسلامی کا نیچر بنتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ایک آفس ورک ہے، یہاں کمپیوٹر کے اور کئی قسم کے کام ہوتے ہیں. دوسری بات دیکھیں، سادگی اور بیوٹی جو اس کو دونوں کو الگ کرے، میرے لیے اس کے لیے سوال ہے کہ سادگی میں خوبصورتی نہیں ہوتی. یہ تو میرا خیال ہے شاید دنیا کا کوئی آدمی، صحیح آدمی نہیں مانے گا کہ سادگی ہو خوبصورتی. دیکھیں گندگی میں سادگی نہیں ہے، گندگی میں خوبصورتی نہیں ہے. لوگوں نے گندگی میں بھی خوبصورتیاں پیدا کر لی ہیں، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟
لیکن سادگی میں خوبصورتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بہت ساری ایسی سادگی والی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں. تو ہم سادگی خوبصورتی کے ساتھ لانے کے قائل ہیں کہ سادگی کے ساتھ خوبصورتی لائیے. اور بالکل آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں دعوت اسلامی کو لوگ عطیات دیتے ہیں اور لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ چینل دینی خدمات کے نام پر چلتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ بیسیکلی طور پر سادگی ہی کا درس دیتا ہے. یہ آپ کو بھی دیکھیں، دنیا یہاں چلے گئی، دنیا وہاں چلے گئی، دنیا نیچے چلے گی، دنیا اوپر چلے گئی، ابھی اس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ بحث نہ کریں. ہم دین کی بات کرتے ہیں. دین سادگی ہی کا درس دیتا ہے. سادگی کا تعلق خوبصورتی سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سادگی بھی ہے، دین میں صفائی بھی ہے. بکھرے بال اگر ہوں تو اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تیل کا استعمال ہو، ستھرے اجلے کپڑے ہوں، دھلے ہوئے کپڑے ہوں، دبے والے کپڑے بھی پسند نہیں کیے گئے. تو سادگی کا درس اسلام میں ہے، صفائی کا درس اسلام ہے. ہم آپ کو یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ خوبصورتی لائیے، خوبصورتی لائیے، سادگی کے ساتھ لائیے. آپ کہیں گے فلاں یوں ہو گیا فلاں، دیکھیں مجھے جو یہاں تھوڑا سا آپ مجھ سے کراس کریں، میں آپ سے، میری کیا ضرورت ہے میں آپ سے کراس کروں، لیکن میں صرف اتنی سے آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ جو اس وقت آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے نا، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی وہ لاجک ہیں، یہی وہ ایک مطلب کہ سمجھے حکمت عملیاں ہیں جس سے ہم ناظرین کو بٹھانا چاہتے ہیں. یہاں کون سے ہم نے مطلب کہ وہ بہت سارے وہ چیزیں یہ سب کر دیا. ایک کمرہ ہے، جیسا کمرہ تھا ویسا ہی ہے، ایک دو چیزیں لائٹیں وائٹیں آپ نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا نارملی. دیکھیے لوگ چینل پر کانٹینٹ، جس کو آپ کانٹینٹ کہتے ہیں، میٹر مضبوط ہونا چاہیے. ڈیلیوری کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. امیل سنت ایک بلٹ پروف کیبن کے اندر شیشے میں بیٹھ کر لوگوں کی تقدیریں بدل رہے ہوتے نہیں بدل رہے ہوتے. ابھی اعتکاف کی، آئیے میں آپ کو اعتکاف کی کچھ بہاریں بتاتا ہوں کہ معتکفین کو کیا کیا برکتیں نصیب ہوئی ہیں. فیضان مدینہ آنے سے پہلے میری شدید طبیعت بہت خراب تھی. 8 سے 9 دن سے میری ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی پیٹ میں سے. ڈاکٹروں کو علاج کرایا، بہت علاج کرایا، حکیموں کا بھی علاج کرایا، سبوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے. دوائیوں سے خود میں تنگ آ گیا تھا. پھر میرے علاقے کے اسلامی بھائی ذمہ داروں نے کہا کہ آپ 30 دن کا اعتکاف کر لیں، وہاں جا کے آپ کا انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو میرا دوسرا دن ہے، میں یہاں آ چکا ہوں. پھر میری ابھی ایک بھی ہچکی ابھی تک نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی ہچکی نہیں آئی ہے. اب میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سب کچھ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. میں نے سنا تھا یہاں پر آ کے یقین مانے کہ تقدیریں بدلتی ہیں. الحمدللہ میں نے آ کر یہاں پر دعا کی، اللہ کا فضل ہے. آج میرے گھر والوں سے بات ہوئی کہ میری جو میں نے ادھر آ کے دعا مانگی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے مرشد سے میری دعا بھی قبول ہو گئی. ہم نے اپنی والدہ سے بہت زیادہ لڑائی کی، ان سے کہا کہ ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. 7 سال پہلے والدین سے جدا ہوئے تھے، اللہ کی رحمت سے اب ہم ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں. ماں کے اعتکاف میں جو کچھ سوچا تھا اس سے کئی زائد پایا. پہلے ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، سحری سے پہلے کرکٹ کھیلنی ہے، سحری کے بعد دوستوں یاروں کے ساتھ گلی کوچوں میں چوراہوں پہ بیٹھنا ہے. روزہ ختم ہونے کے بعد تو ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان ہے. یہاں پہ صرف یہ ذہن ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ مدنی حلقے میں شریک ہونا ہے، اس کے بعد ظہر کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد قاعدہ سیکھنا ہے، حلقے میں بیٹھنا ہے، دعائیں سیکھنی ہیں، نماز کے احکام کے حلقے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہ نماز کے معاملات سیکھنے ہیں، نماز کے طریقے سیکھنے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرنے کا ذہن ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ جس میں باپا کی حکمت بھری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہزاروں کتابیں اٹھا کے اگر وہ معاملات ہمیں نہیں ملتے جو باپا کے مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں. بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اعتکاف کی ہی برکت ہے. نفل نماز کے لیے بھی میں اٹھا ہوا ہوں. پہلے ہم گناہوں میں اور ادھر ادھر بھٹکے رہتے تھے. الحمدللہ اب دعوت اسلامی کی ہی وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں. میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں. اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ کبھی روزہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا. نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ اتنا پتہ چل گیا کہ نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے. کم از کم نماز جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں. پہلے کی جو میری جو لائف تھی نا، ہر کسی سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ہر کسی سے لڑتا تھا، کام کے معاملے میں، گھر میں، غلط فیلڈ میں بھی تھا. بس یہاں آ کے یہاں کا ماحول دیکھا، اخلاق بہت اچھا لگا، اور یہاں کی بات کرنے کی ہر کسی کا انداز بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. بس پکی نیت کر لی ہے میں نے، انشاءاللہ کبھی نہیں لڑوں گا. میں کچھ عرصہ پہلے ڈرگس لیا کرتا تھا، پاؤڈر کا نشہ کیا کرتا تھا. جب سے میں نے دوسرا سال اعتکاف کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین
آپ کی دعاؤں سے بہت سے زیادہ جو ہے میں ان چیزوں سے دور ہو چکا ہوں. یہاں کا ماحول دیکھا, یہاں کے لوگ دیکھے, اخلاق, محبت, بھائی بندی, یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. باپا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, مجھے نماز ہی نہیں آتی تھی, مجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا. اپنے سر پہ امامہ سجا لیا ہے اور داڑھی مبارک سجا لیے. بس میں کیا کہوں کہ پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. یہ سب کچھ میرے پیر کا فیض ہے, میرے عطار کا فیض ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. پچھلے سال آیا تھا, میں نے داڑھی کی نیت کی تھی, ابھی تک داڑھی موجود ہے. میرے بھائی بھی آئے تھے پچھلے سال, انہوں نے بھی داڑھی کی نیت کی تھی, انہوں نے بھی داڑھی رکھی الحمدللہ. میں نے وعدہ کیا ہے کہ داڑھی نہیں کٹے گی, گردن کاٹ جائے گی, داڑھی نہیں کٹے گی ہماری. میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. کچھ پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی کیا کرنے کیا نہیں کرنا. یہاں آنے کے بعد مجھے یعنی کہ بہت میرے اندر تبدیلی آئی ہے. جو علم دین مسلمان پر سیکھنا فرض ہے وہ علم دین حاصل کر لے. کہ میں یہاں کے نمازیں پڑھ رہا ہوں, تہجد میں پڑھ رہا ہوں, تہجد گزار بن رہا ہوں, اور جو کیا نام ہے اس کا 5 وقت کی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. میں نے سیکھا ہے کہ جو لوگوں کی جو دل آزاری کرتا تھا پہلے میں, اب وہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان سب سے فون پہ بھی معافی مانگ لی ہے, اور یہی سیکھا ہے کہ اب آئندہ کسی بھی بندے کی دل کی آزاری نہیں کرنی. میں نے وہ چیزیں سیکھی جو زندگی میں کبھی نہیں سیکھی. نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, مگر جس طرح روزہ رکھنا یہاں پہ حاصل ہوا ہے ایسا کبھی حاصل نہیں ہوا. پہلے روزہ رکھتے تو تھے, پیٹ کا روزہ رکھتے تھے, اب آنکھوں کا روزہ, ہاتھ کا روزہ, ناک کا روزہ, ہر چیز کا روزہ. یہاں پہ آ کے پتہ چلا قرآن پاک پڑھنا سیکھا الحمدللہ. جو سکولوں میں, کالجوں میں جو نہیں بتایا جاتا نا, وہ ادھر ہی جو بابا جان کی جو برکتیں ہیں یہ سارا وہ بتاتے ہیں. سنتیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا. جو 60 سال میں ہم نے حاصل نہیں کیا وہ 6 دن میں حاصل کیا. ہماری نمازیں صحیح کتنی ہوئی ہیں, ہم جو ابھی تک روزے رکھتے رہے کہ بس اذان ہو رہی ہے کھاتے رہیں جی, کھاتے رہیں. ایک علوم ہے ہر چیز کا. ایک روزہ رکھ لیا, بس صبح رکھ لیا, شام کو کھول لیا, اذان ہو گئی روزہ بند کر لیا, اذان ہو گئی روزہ کھول لیا. پتہ ہی نہیں ہے روزے کی ٹائمنگ کیا ہے. جو کچھ بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے ہمارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک جھلک تھی مدنی چینل کے ناظرین. یہ اس کے لیے پیچھے کیا لگایا آپ نے بھائی, اس کے لیے کیا آپ نے خوبصورتی پیدا کر دی. اچھا, اس کے علاوہ 7 سال میں شہزاد بھائی آپ ہیں, آپ بھی ہمارے بہت سینئر ہیں, تقویم باپو بھی کافی ٹائم ساتھ چلے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی نے اسی انداز کو لے کر, ٹھیک ہے, کچھ تھوڑی بہت مجھے بھی پتا ہے کہ وہ چینجز آئی ہے, کہ وہ چینجز آ گئی ہے. ہم تو چاہتے تھے اور سمپلٹی, جتنا سمپلی ہوگا اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا, لیکن چلیں تو ایک آ گئی ہے. لیکن دعوت اسلامی دوڑ میں, اسلامک چینل کے نام پر دوڑ میں دعوت اسلامی آگے ہے یا نہیں ہے, اپنی اسی پالیسی اور اپنی اسی طریقے کار کے تحت اس کا فیصلہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں نا, آپ کر لیجئے. اب رہی بات, دیکھیے ایک پارک ہے, پارک میں لوگ تفریح کرنے آتے ہیں. پارک کو آپ انٹرٹینمنٹ کی جگہ لے لیں. پارک میں لوگ تفریح کرنے آتے ہیں. پارک ایک انٹرٹینمنٹ پیلیس ہے, اسی پارک کے اندر ایک مسجد ہے. آپ پارک کو مسجد سے کمپیئر نہیں کر سکتے. مسجد مسجد ہے, پارک پارک ہے. انٹرٹینمنٹ یہ ایک الگ شعبہ ہے, اس میں مطلب کہ کوئی قید و بند عموماً نہیں ہوتی. مگر مذہبی, جب آپ ایک چیز مذہب کے نام پر لا رہے ہیں شہزاد بھائی, تو لوگ آپ کو مذہب کی آنکھ سے دیکھیں گے. لوگ یہ دیکھیں گے یار یہ مذہبی آدمی ہے, یہ مذہبی بات کر رہا ہے, یہ مذہبی چیز لے کر آیا ہے. اگر آپ مطلب آپ خود ہی اپنے اسکرین ہی کو مطلب کہ کانٹرا کر دیں گے, تضاد کر دیں گے تو ہوگا نہیں. پھر جس سمت آپ لے کے جا رہے ہیں کہ یوں 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 ہونا چاہیے, اس کی کوئی لمیٹیشن ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر 25 لاکھ کا کوئی سیٹ بناتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک آدمی 50 لاکھ کا اس سے خوبصورت سیٹ کھڑا کر دے گا, پھر آپ 50 لاکھ کا سیٹ بنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دیتے ہیں ہم ان کے لیے, ہمیں بھی لوگوں نے, ہمیں عام ویور نے بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا وہ اسکرین کے لیے تھوڑی خوبصورتی پیدا کیجیے. ہم اپنے طور پہ لاتے خوبصورتی, میرے جیب سے تو 1 روپیہ بھی نہیں جاتا نا, ایسا دیکھا ہے. ہم خوبصورتی لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہم سادگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. جبکہ اب وہ ایسی سادگی بھی نہیں رہی ہے جس سادگی کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, ایسی سادگی بھی نہیں رہی ہے جیسی سادگی ہونی چاہیے, اور جس کو امیر سنت بہت پسند فرماتے ہیں. امیر سنت کی بات کی نا آپ نے, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, مذاکروں میں کہ ہے نا باپا سے ایک جملہ سنا تھا میں نے, کلو جدید لذیذ, ہے نا, تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ کلو جدید لذیذ, کلو جدید, ہر نئی چیز
लजीज मतलब हर नई चीज में मतलब कि हम भी तो उसी पे चल रहे हैं ना इमरान भाई कि जाहिर है अगर जदीद और लजीज थोड़ी चीज पेश करें व्यूवर्स को पसंद आएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो ना जदीद का मना कर रहा हूँ ना लजीज का मना कर रहा हूँ, मैं तो सादगी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक जायकेदार शे एनर्जेटिक भी तो हो सकती है। क्या जंक फूड लजीज नहीं होता? देखिए इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर एक लजीज शे सादा आपको मिल जाती है जिसमें लज्जत भी है और ताकत भी है, ये ज्यादा बेहतर या सिर्फ लज्जत हो उसका साइड इफेक्ट हो, ये ज्यादा बेहतर? कोल्ड ड्रिंक में लज्जत है मगर इसके साइड इफेक्ट है, ठीक है? तो हम ये अर्ज करना चाह रहे हैं कि हम तो क्योंकि जिसका आप मशवरा दे रहे हैं ना शहजाद भाई, इसकी मैं आपको दोबारा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है। और ये ना ये आगे जाकर आपके ग्लैमर को टच करेगा, इसको आप ही की लैंग्वेज में ग्लैमराइज कहते हैं। ये ग्लैमराइज को टच करेगा और आप नहीं, हम जब चैनल हमने मदनी चैनल नया शुरू किया ना, आप शुरू से तो हमको हमारी सफ़ेद चादर उतरवाने की कोशिश की गई, हमें बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी अंदाज पर आज आपके सामने कि दुनिया में कहाँ नहीं है यार, और मदनी चैनल कहाँ नहीं देखा जा रहा, मदनी चैनल कहाँ पसंद नहीं किया जा रहा। अगर आप दूसरी किसी मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ इश्तिहार भी है, हमारे इश्तिहार नहीं है। लोग औरतों को देखना पसंद करते हैं माज़अल्लाह, मतलब सिर्फ व्यूवरशिप सिर्फ मुकाबले की तो बात नहीं, मुकाबले की बात है तो फिर मुकाबले की बात तो औरतों में भी है, मुकाबले की बात तो म्यूजिक में भी है, मुकाबले की बात तो बहुत चीज़ों में, तो हम कहाँ का कंपेयर करने के लिए बैठेंगे? तो आपका ये जवाब होगा कि मैं क्या बोलता हूँ कि नाजायज़ काम करो, आपका जवाब शायद यही होगा, बिगर क्रॉस करे, ठीक है? तो हम भी नहीं कहते कि हम नाजायज़ काम का कह रहे हैं, लेकिन दावत इस्लामी सादगी का जो दर्स देती आ रही है उसको तो देने देना। और आप अपनी इसी सादगी के साथ शहजाद भाई लोगों के दिल जीत रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिल जीत रहे हो। और यही कैबिन के अंदर बैठकर, यही मतलब कि सादी सी चटाई पर और खाल पर बैठकर आखिर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र के ज़रिए लोगों की तकदीरें बदली जा रही हैं ना। हमारा मकसद पैसा कमाना है ये बताओ, हमारा मकसद लोगों में मदनी इनकलाब लाना है। मदनी इनकलाब लाने के लिए अमल चाहिए होता है, मदनी इनकलाब लाने के लिए तकवा चाहिए होता है, मदनी इनकलाब लाने के लिए सादगी चाहिए होती है। आप कहते हैं रोना, ठीक है, आपके रोने पर मैं आता हूँ, आप कहते हैं रोना, मुझे एक दुनिया का आदमी बताओ जो किसी बुजुर्ग से मिला हो और ये कहकर आपसे मुतासिर हुआ हो, यार मैं फला बुजुर्ग से मिलकर आया हूँ, यार इतना हंसते हैं, यार इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, यार बस यार मैं तो गर्विदा हो गया इनका। कभी सुना है? नहीं। आपने रोने वाले बुजुर्ग से मुतासिर होने के वाक़या सुने होंगे, हंसने वाले किसी को बुजुर्ग कहते भी नहीं सुना होगा। मुतासिर होना तो दूर की बात है, ठीक है? ये रोना, ये तो मैं आपको रोने की तरफ ला रहा था, ठीक है? मुस्कुराना, रोना, देखिए मैं आपको जो भी बात करूंगा कोशिश करूंगा कि मैं शरीयत के अंदर रखकर आपसे बात करूं, और आप मुझसे एक्सपेक्ट भी यही करेंगे डेफिनेटली। आप हदीसों का मजमुआ ले लीजिए, रोने के फजाइल ज्यादा हैं कि हंसने के फजाइल ज्यादा? हंसने के तो खैर फजाइल ही इतने नहीं लिखे हुए, तबस्सुम मुस्कुराने के अपने फजाइल वो हैं जिससे दिलजोई होना, दिल खुश होना, वो मुस्कुराहट है। लेकिन हंसना, रोना, राह खुदा अल्लाह के खौफ में रोना, ये तो जहन्नम से आज़ाद करवाने वाले अमल हैं और दिल को नरम करने वाले अमल हैं। लेकिन हाजी साहब ईद तो खुशी का दिन है ना, और नहीं, ईद की खुशी मनाना जरूरी है। आप जो कह रहे हैं ना ईद है ना, वो चांद रात जिस रात रमजान रुखसत हो गया, अगर कोई चांद रात को रमजान के रुखसत होने पर गमजदा हो जाता है तो उसकी क्या मतलब कि इसके मुतालिक बात करेंगे? वो गमजदा हो गया, कोई आपका अजीज आपको जो आपको इनामात और ये सब कुछ दे रहा है, नवाज रहा है, अगर वो चीज़ चली जाती है तो आपको क्या गम और अफसोस नहीं होगा? इनाम में ईद भी तो अता की गई है। देखिए इनाम में ईद अता की गई है, मैं इसका इनकार नहीं करता, ईद इनाम में अता की गई है, लेकिन ये बुजुर्गों के जो वाक़ियात मिलते हैं उसमें देखिए कि याकिन ये ईद किन के लिए, इनाम किसके लिए? जिसने मजदूरी की उसके लिए मजदूरी है ना, कि जिसने मजदूरी नहीं की वो भी मतलब लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है,
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اپنے گناہگار بندوں کو بخشتا ہے. عید کو خوشی منانے کا تو انکار ہی نہیں ہے نا, یہ تو موقع ہی خوشی منانے کا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ایک شخص پر اگر آپ امیر سنت ہی کی بات کر رہے ہیں تو امیر سنت دعوت اسلامی کو اب جدا نہیں کر سکتا ہے. امیر سنت دعوت اسلامی, دعوت اسلامی امیر سنت, ڈیفینیٹلی یہ تو بات ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک شخصیت ایسی ہمارے درمیان ہے جو ماہ رمضان کے غم میں گلتی ہے, اور وہ عید کو مطلب کہ اس چیز کو ہم نہیں, مطلب جو کر رہے ہیں وہ بھی تو واجب نہیں ہے نا, بلکہ ان میں بعض چیزیں تو عیدوں میں ایسی ہوتی ہے جو گناہوں میں لے کر ڈوب جاتی ہیں. تو ایک نارمل سی ایک ہے. اور اسلامی بھائی جن کو آپ رونا کہتے ہیں وہ تو عید کی رات کو غم رمضان میں رو رہے ہوتے ہیں. اور رہی بات چاند رات کو سفر کروانے کی, تو آپ دیکھیے کہ چاند رات کو تو کسی کو پریشرائز تو نہیں کیا جاتا. راہ نیکی کی دعوت میں سفر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے پیچھے لوجک کیا ہے جواد بھائی, یہ دیکھیے اس کے پیچھے سمپل سی لوجک یہ ہے کہ جو کیفیت رمضان المبارک میں مسجد میں رہ کر عبادت کر کے جس عاشق رسول کی بنی ہے, وہ کیفیت عید کی راتوں میں جو غفلت بھرے ماحول ہیں, عید کے دنوں میں جو غفلت بھرے ماحول ہیں, اس میں وہ کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم تو مدنی قافلوں کا کہہ کر گویا کہ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں, پرہیزگاری کی طرف بلا رہے ہیں. ہاں کسی کے ماں باپ منع کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں جانا ہے, تو ہم نے کہاں بولا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جاؤ, ایسا نہیں ہے. تو ایک ترغیب ہے نا یار, اب ترغیب جو قبول کرتا ہے ٹھیک ہے. اور ویسے دوسری بات یہ عرض کروں کہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ ماں باپ بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی میں رہے گا اور ان کی بات مانے گا تو امید ہے کہ یہ ہمارا بھی ہو کر رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا مطلب ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کر ہی رہے ہیں. عید کو مدنی قافلوں میں جو سفر ہوئے, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتے سیکھیں گے اس میں, سنتے سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کی, آئیے ان کی نیتیں سنتے ہیں. بابا نے بولا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قافلے میں جائے. اب اس نیت سے جا رہے ہیں, چلو کہ بابا کا فیض ملے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک بن جائیں گے. پیارا اسلام بھائی, کتنے دن کے لیے آپ کو یہاں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی؟ مجھے یہاں پہ 30 دن کی, فرسٹ رمضان سے لے کے اب چاند رات تک. سبحان اللہ. اور ابھی آپ کے چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ کتنے دن کے قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ میں ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ توجل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں. کیفیت کو مثال کے طور پر اگر بالفرض غم ہے امیر سنت کو, یا جو ہے وہ اپنا جس بھی فرد کو, تو وہ اپنی اب آپ تک کی یعنی اس کی فرد, اب جس مثال چینل پر آپ دکھاتے ہیں نا. تو غم رمضان تو مطلب کہ ایک تو چینل تو اپنی جگہ پر ہے, مطلب غم رمضان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہوگا. نہیں بھائی, ہم دیکھتے ہیں, ہم خوش ہیں, دیکھتے ہیں رو رہے ہیں, تو وہ دیکھنے کے بعد ہم بھی جو ہے وہ اب تھوڑا وہ اگر آپ کو غم کسی کے غم کو دیکھ کر اگر آپ کو یہ غم نصیب ہوتا ہے, دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا. چلے میں آپ کے سامنے, مجھے بھی تو کچھ سوال کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. ایک بات ہے کہ آپ بولے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ جو بات شریعت کے خلاف ہے نا, اب اس پہ بات کریں. تو شریعت میں خوش ہونا تو منع تو نہیں ہے نا. آپ لوگ نہیں, یہ نہیں, آپ رلاتے ہی رہتے ہیں. آپ اگر بیان کرنے آئیں گے آپ رلائیں گے. نہیں, مدنی چینل پر مسکراہٹ اور تفنن, خوش طبعی کی جھلکیاں, مطلب ایسے معاملات نہیں ہوتے. یہ بتائیے, ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے. اس کے مناظر بھی دکھا دیتے ہیں. ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں, آپ کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. ارے واہ, مدینہ لبیک مدینہ. آپ کیا سنائیں گے؟ مدینہ مدینہ جنتی سنائیں. دعوت اسلامی تیری دھوم مچے. ایک ون بائی ون بائی ون. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. ابھی ٹی وی میں دیکھ رہے, میں یہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑا ہوں.
दो हैं? अरे वाह, आप नहीं उठती? अब आओ। क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ, आपका नाम तो पूछा नहीं था, कच्ची हो गई। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अतारी हूँ अतारी। आप अपनी जगह बैठकर सुन्नत के मुताबिक बैठकर सहरी भी करते रहें, चाय भी पीते रहें, पानी भी पीते रहें। आप चाहते क्या भाई साहब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहता हूँ। आप अभी 12, 15, 20 मिनट आप संभालो इंशाल्लाह। असल में काफी सारे हमारे साथ होते हैं, हम थाल पे बैठ के सहरी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मशवरा तो मशवरा होता ही यही है कि आदमी नफ्स को भाई तो मशवरा मदीना मदीना ना भाई तो आप भी अकेले अकेले प्लेट में हमको सबके साथ खाने दो भाई। ठीक है, ईद मना रहे हैं बुजुर्ग इस्लामी भाइयों के साथ। आज मैं ईद के मौके पर अपने प्यारे प्यारे भाइयों को प्यारी प्यारी नात सुनाऊंगा। My dear brothers, I will describe you in English at the occasion of Eid al-Fitr. सुभान अल्लाह, वाह इंग्लिश। बापू नजर न लग जाए बूढ़े आदमी, इसलिए माशाल्लाह को भाई माशाल्लाह। भाई आज जो है हमारे बूढ़े बड़े हैंडसम बन के आए हुए हैं। बूढ़ों में भी वही दिल तो जवान। मैं ये समझता था कि बच्चों के साथ सिलसिला करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो रहा है बूढ़ों के साथ भी सिलसिला करना बहुत मुश्किल है। आपको खुशखबरी सुनाओ है? खुशखबरी मेरे पीछे नहीं बोलो, देखो उधर से क्या आ रहा है। खुशनियत तौर पर नूर की बरसात हो, खुशनियत तौर पर नूर की बरसात हो, खुशनियत तौर पर नूर की बरसात हो। कुछ तफन्नुन, कुछ खुशतबई और कुछ इस तरह के एक मुस्कुराते लम्हात की झलकियाँ थीं जो मदनी चैनल पर हम देखते हैं, जो जिसमें मैं भी हूँ आपके सामने मैं भी हूँ। तो लेकिन कुरान पाक में क्या इरशाद है, फल यदहकू कलीलों वल यबकू कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में तशरीफ लाते हैं तो इन्हें किसी बात पर लज्जत, मतलब गुफ्तगू इस तरह की हंसी मजाक, वो एक हंसी वाली गुफ्तगू होगी तो आप फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ तुम जानते, तो हंसते कम रोते ज़्यादा। अच्छा मुझे आप बताइए, दावत इस्लामी सुन्नतों भरी आलमगीर तहरीक है, हम जिस अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं कि वो एक अजीम शान सुन्नतों के पेकर हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में रोना ज़्यादा है या क्या? रोना। इतने रोने के वाक़यात, बल्कि बाज़ उलमा ने आपको दाइमुल फ़िक्र लिखा है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, और हैं खुशतबई के वाक़यात बहुत कम हैं, और वो भी सच पर मबनी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुद फरमाते हैं कि मिज़ाह मैं भी करता हूँ मगर मेरे मिज़ाह में सच के सिवा कुछ नहीं होता। ये हदीस पाका में खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, सही हदीस, आइए देखते हैं। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मैं मिज़ाह करता हूँ लेकिन हक बात के सिवा कुछ नहीं कहता। तो ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामलात हैं। तो अगर एक आशिक रसूल, अगर वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में, गमे रमज़ान में, क़ब्र आखिरत की फ़िक्र में, इस तरह के मामलात में अगर रोते हुए नज़र आते हैं, आप मुझे बताइए कि देखिए एक चीज़ को लॉजिकली देखिए, आप कहते स्विच कर जाते हैं, आप कहते ये कर जाते हैं, ये बताइए इस वक्त आप मीडिया के लोग हैं, आपने कहा ना मीडिया के लोग हैं, मैं आप मीडिया वालों से आपसे सवाल करता हूँ, सिंगल पर्सनैलिटी अमीर अहले सुन्नत जिनके बैकग्राउंड में ना कोई पीर खाना है, जिनके बैकग्राउंड में ना कोई ज़मीन है, जिनके बैकग्राउंड में ना कोई मालो दौलत है, जिनके बैकग्राउंड में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, ओके, ऐसा एक आदमी मुझे दुनिया में बता दीजिए जिसके इतने फॉलोवर हो। आप मीडिया के लोग हैं, ना कोई रियासती मामला है, ना कोई हुकूमती मामला है, ना कोई पॉलिटिकली मामला है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। माजी यह है कि झाड़ू बनाते थे, ठीक है, माजी यह है कि बच्चों की चीज़ें बेचते थे, माजी यह है कि एक मस्जिद में इमामत करवाते थे, ठीक है। ऐसी किसी पर्सनैलिटी को आप ले लीजिए दुनिया में, पिछले चले जाइए और माजी में, कि जिसने फॉलोवर
اور ان کے انداز کو اختیار کرنے والے ان کے ہیں. کیا کوئی اور پرسنالٹی آپ کو میڈیا میں نظر آتی تو مجھے بتائیں. میری اگرچہ معلومات ہو سکتا ہے کہ آپ سے کم ہو، جبکہ میں، آپ تو میڈیا کے ہیں، میں یو کے بھی گیا ہوں، میں یورپ بھی گیا ہوں، میں ہند بھی گیا ہوں، میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، میں افریقہ میں گیا، افریقہ کئی ممالک میں گیا ہوں، میں فارسٹ کی طرف گیا ہوں، کوریا گیا ہوں، ہانگ کانگ گیا ہوں، تھائی لینڈ گیا ہوں، کتنے ممالک میں میرا جانا ہوا ہے. اور ظاہر جب ہم جاتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، شخصیات پرسنالٹی سے بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ہم سے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، میری معلومات کو چھوڑ دیجیے. ایسی پرسنالٹی جن کا میں بتا رہا ہوں، یا بھلے اس سے آگے پیچھے بھی آپ تھوڑا بہت کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ایسے فالوور جو ان کی طرح کپڑے پہنتے ہوں، ان کی طرح چپل پہنتے ہوں، ان کی طرح گھڑی پہنتے ہوں، اور ان کی طرح گھڑی پہنتے ہوں، ان کی طرح مطلب کہ چادریں پہن لیتے ہوں، ان کے طرح اگر آپ کو کوئی ملتی ہے تو مجھے بتائیے. پہلے میری بات کا جواب دیجیے. جی میڈیا والے حضرات، میڈیا پرسنالٹیز، کیمرہ مین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا نہیں، پہلے میری بات پوری ہونے دے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. بہت ضروری ہے. نہیں تو میری بات غیر ضروری نہیں ہے، عادت کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری طرف آئیں، آپ بولو کہ ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہیں. تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سیرت سے جتنوں کو فائدہ ہوا ہے، جتنے نمازی بنے ہیں، جتنے سنتوں کے پیکر بنے ہیں، ایک تو فالوور ہوتے ہیں نا، ماننے والے، مرید بھی میرا خیال ہے شاید ان کی جتنی کوانٹٹی تو مشکل ہے مجھے کسی کی ہوگی جتنے مرید ان کے دنیا میں طالب و مرید ہیں. ٹھیک ہے، واللہ علم، ایک اپنا اندازہ ہے. پھر بھی لیکن ان کے ساتھ چلنے والے جو گناہ سے بچے ہیں، اس کا ایک اپنا نمبر ہے. اب میں آپ سے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک پرسنالٹی کے اندر کمزوری ہے تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اگر ایک ڈاکٹر کے اندر، اس کے میڈیسن کے اندر، اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر جو اس کی ایک اپنی پرسنالٹی جسے لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ امپریس کیسے ہو رہے ہیں؟ امپریس ہونے والوں میں تعداد کن کی نہیں ہے؟ ان کی شخصیت سے جتنے لوگ امپریس ہو رہے ہیں، ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں پولیٹیشنز بھی ہیں، ان میں پولیس بھی ہے، ان میں معاشرے کے اہم افراد بھی ہیں، ایون کہ وہ علماء جو واقعی بڑے علماء اور مفتیان کرام ہیں یہ بھی ہیں، ان کی شخصیت سے امپریس ہوئے ہیں. آئیے ان کے تاثرات بھی آپ کو دکھا دیں. جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے. مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. ان کا کام اللہ اور رسول کو راضی کرنا اور دین اور اہل سنت والجماعت کا پیغام مسلمانوں کو پہنچانا اور ان کو عملی جامہ پہنانا. چند سال پہلے جب میں دعوت اسلامی کے اجتماع پر یو کے کچھ علماء کے ساتھ حاضر ہوا تھا، مجھے وہ لمحہ بھولا نہیں ہے، اچھی طرح یاد ہے. دروازے پر رش کی وجہ سے میں کچھ پیچھے رہ گیا تھا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور مجھے اس وقت بڑا سکون ہوا کہ میں انشاءاللہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہوں گا. آپ میرے ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والے ہیں. اور اس وقت میں نے ایک عرض کی تھی کہ حضور قیامت والے دن جنت میں سرکار کے صدقے میں جہاں آپ ہوں گے تو وہاں بھی اسی طرح میرا ہاتھ کھینچ لینا. بہت بڑا کام ہے. پوری دنیا کے اندر جو کام یہ کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کام ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. اگر سنت پر عمل کرنا یا اس کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا، صحیح معنی میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ چار دنگ عالم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار.
ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میڈیا کے ذریعے نہیں آئے، میڈیا کے ذریعے خرابی آ رہی ہے تو میڈیا کے ذریعے ہم اچھائی لانے کی کوشش کریں، مگر شہزاد بھائی یاد رکھیے گا اچھائی کے راستے کے ذریعے آئے گی۔ ناپاک کپڑا پاک پانی سے دھلے گا، ناپاک کپڑا ناپاک پانی سے نہیں دھل سکتا۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ یقین مانو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ہم کو یہ بتا دو کہ آپ جو کر رہے ہو نا، شریعت نے اس کے کرنے کو منع کیا ہے۔ ہماری جو ایک چیز ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جب ہم ماحول سے دور تھے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی، ہم قریب آئے ہمیں بھی ذہن کھلا، چیزیں سمجھ آنے لگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مدنی چینل دعوت اسلامی دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں چل رہے، دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے، دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے، ساتھ نہیں چل رہے۔ جو آؤٹ سائڈر لوگ ہیں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں مدنی چینل، اب کوئی آؤٹ سائڈر دیکھے گا نا، بہت ساروں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی یہ جیسے ہی ہم لگائیں گے نا یہ کوئی ڈرنے والی بات بتائے گا۔ اللہ قہار ہے اور جبار ہے، لیکن یہ بہت کم سننے کو لوگوں کو ملتا ہے کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اتنا ڈراؤ پھر بھی نہیں ڈرتے یار آباد بھائی، اتنا ڈراؤ۔ اچھا بیان کے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ ہم ڈرا رہے ہیں، واقعی ڈرا رہے ہیں، آپ ڈرو تو صحیح، آپ کی مرضی ہے جو چاہے فرق پیدا کر دیں۔ اور اگر مذہب اور اسلام و دین کے نام پر ایک مذہبی آدمی کو فرق پتا ہے، دیکھو انہوں نے اپنا فرق نکال کے رکھ دیا۔ مولوی حضرات ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں، ارے آپ بھی مولوی ہو مولانا، کیٹیگریز ہے نا تھوڑی سی، کیوں کیٹیگری کر رہے ہیں آپ، تقسیم کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ اتنی؟ یہ آئیڈیا ہے، مشورہ ہے آپ کو، ورنہ ہماری فیلڈ میں مشورہ بغیر پیسوں کے مشورہ بھی نہیں دیتے۔ پڑھے لکھے آپ جی الحمدللہ۔ تو آپ نے بغیر فیس کے مشورہ کیوں دیا مجھے؟ دیتے نہیں ہیں لیکن دے دیا میں۔ آپ کی سمجھ میں جب دعوت اسلامی آئی تو کسی اور کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے گی؟